معاشرے کے وہ کمزور افراد جیسے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی تفصیل بھی اس صورت میں ہے۔ اور پھر اس مناسبت سے توریث ذکر فرمائی، مسئلہ وراثت۔ وراثت میں 3 طبقے ہوتے ہیں، اول اصحاب السہام ہیں، وہ 12 ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے، دوسرے عصبات ہیں، وہ 8 ہیں، اور اس کے بعد ذوی الارحام ہے۔ باقی تفصیل توریث کی مستقل ایک عنوان ہے جس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، فریضۃ من اللہ سے مقررہ کو کہتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے جو چھوڑ مرے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر ہے، یعنی یہ حصہ عورتوں کو دینا بھی فرض ہے۔ جو عورتوں کا حصہ نہیں دیتے اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ انگریزوں نے ایک ناکارہ قانون بنایا تھا کہ مسلمانوں کو، پختونوں کو کہا کہ تمہاری بیٹی اور بہن تم سے پوچھے بغیر شادی کر لیتی، کیونکہ پشتو میں مٹیزہ ډیر لوی عیب خبره ده، ټول خاندان د پاره بې عزتي، سترګې ټیټې شي، پوزه پرېکړې شي، ګیرې کله شي، خلک ډیر خفه شي۔ تو یہ اپنی مرضی کی شادی کر کے پھر تمہارے مقابلے میں عدالت میں کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ دے دو۔ تو اگر تم مل کر کے یہ کہو نا کہ ہم اس کا حصہ نہیں دینا چاہتے تو جمہوریت سے قانون بن جائے گا۔ دیکھیں پختون سادہ لوگ ہیں، خاص کر وڈیرے اور خوانین بے علم اور بے حکمت، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس قانون کا نام رکھا شریعت بل۔ آپ اندازہ لگائے، کلم کلہ شریعت کی بغاوت، اہانت۔ چنانچہ اس شریعت بل کو پھر مختلف مواقع پر مشتہر کیا جا رہا تھا کہ سب لوگوں کے علم میں ہو کہ اس کے خلاف نہ کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ استاد اکبر، میرے شیخ اور علم اور فضل اور احترام اور تقدس کے پیکر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ کے دور حدیث میں ہر کتاب میں اول آ کر واپس آ گئے۔ یہ دستور تھا انگریزوں کا کہ نئے مولوی کو پکڑ دیتے۔ نئے مولوی میں 2-3 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ناتجربہ کار ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے، اس کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ذریعہ معاش ہو، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وجاہت پیدا کرتا ہے، شہرت۔ چنانچہ ایسا ہے کہ اجلاس ہوا، غالباً زیارت کاکا سے میں ہوا، اور اس علاقے کے جو سب سے معتبر ہستی تھی میر جان جانان، اس کو شیخ جانان بھی کہتے تھے، وہ اس کے صدر الصدور تھے۔ پیر صاحبان اور سلسلوں کے لوگ یہ تو ویسے بھی حکومت نواز ہوتے ہیں، پیر دیول اور پیر جنڈا اور فلان ڈانگا اور بانگا۔ مولانا لطف اللہ صاحب کو مدعو کیا گیا کیونکہ آپ کا بھی زیارت کاکا صاحب سے کچھ تعلق تھا، اور ویسے بھی مشہور گھرانہ تھا۔ آپ نے اس وقت جو تقریر کی ہے وہ عجیب و غریب تقریر تھی۔ آپ نے خواتین کے حقوق اور حصوں پر آیات پڑھی اور فرمایا کہ عورتوں کا حصہ دینا قرآن کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور جن کو یہ پتہ ہو کہ قرآن میں یہ موجود ہے اور پھر بھی انہوں نے دستخط کیے
یا اس بل پر رضامندی کی ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا دوبارہ نکاح اور ایمان کا تجدید کر لیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے پیر صاحب میر جانان یا شیخ جانان، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں نے علماء بہت دیکھے، ایسا غیرتی نر بہادر جری میں نے نہیں دیکھا، تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دی ہے۔ مولانا لطف اللہ سے کہا کہ کہو آپ، میں نے کہ قبول ہے۔ یوں حضرت مولانا ہدایت اللہ کی والدہ حضرت کبھی کبھی ہنستے تھے، فرماتے تھے میں منہ کو تقریر خزی گٹلی۔ وقت پر مسئلہ بیان کرنا اور صحیح بیان کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔